یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام نیوز اینڈ ریویوز کے ساتھ میں سید حسن وقار اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید آصف علی صاحب۔ آپ کو علم ہے کہ ہم آپس میں یہ پروگرام ڈسکشن کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے، اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات پر، اپنا جو ہماری جو تجزیہ ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہم رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں چونکہ بازاروں میں بہت رش ہو جاتا ہے، تو اگر ایسے میں بازار تجاوزات کی اس میں ہوں، آڑ میں ہوں، تجاوزات ہر طرف تجاوزات نظر آ رہے ہوں، دکانوں کا سارا مال دکانداروں نے باہر روڈ کے اوپر لا رکھا ہوتا ہے، ریڑیاں کیا، اب تو دکانداروں کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے باہر ساری روڈ بند کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے موٹر سائیکلوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، جو کہ روڈ پہ دونوں اطراف موٹر سائیکلیں، ایک تو یہ جو تاجر ہوتے ہیں یا ان کے ورکر ہوتے ہیں ان کی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، پھر پلازاز بن گئے، پلازا میں آفیسز ہیں، وہ جو ان کے سٹاف ہوتا ہے ان کی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، تو ایک ہنگامہ ہے جس کو بندہ دیکھے تو گھبرا جاتا ہے کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں۔ جنگل میں بھی بندہ جاتا ہے تو وہاں ایسی بدحواسی کا شکار نہیں ہوتا یا ذہنی ٹینشن کا، جو کیونکہ جنگل تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں تازہ ہوا ہوتی ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے سبزہ نظر آ رہا ہے، سبزہ دیکھ رہا ہوں۔ اور لیکن شہروں کا جو حال آبادی کے میں بے تحاشا اضافے کے بعد جو شہروں کا حال ہے وہ، اور پھر ہمارے جو قانون کا حال ہے اس میں تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کنٹرول میں آئیں۔ تو شاہ صاحب سے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، یہ تجاوزات اس طرح چلتی رہیں گی یا نہیں، کچھ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ایکشن تو ہم لیتے رہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی سخت ایکشن کی ہدایت کی ہے، آگے اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے، عمل کس نے کرنا ہے، یہ شاہ صاحب ہمیں بتاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ۔ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہترین جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ رمضان میں میرے خیال میں بازار میں رش زیادہ ہے، اس لیے آپ پریشان ہو گئے۔ صحیح۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور سدباب اس کا کیسے ہوگا؟ شاہ صاحب بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا اور بڑا اچھا موضوع آج آپ نے چنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو کس سے ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں پہ آوے کا آوا بگڑا ہے۔ بہترین جو کام ہے وہ ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہوتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن نے، کمشنر راولپنڈی نے، وہ جو بھی مختلف اداروں کے شہروں کے کمشنر ہیں، انہوں نے کئی دفعہ تجاوزات پر اپنا اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ سوچنا یہ پڑے گا کہ جب ایک دفعہ آپ نے اس کو ہٹا دیا، دوبارہ وہ آ جاتے ہیں، خانچہ فروش، ریڑی باندھ، ٹھیے والا اور بہت سے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا قصور یہ ہے، میں شاہ صاحب سمجھتا ہوں کہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ان کے پھر نیچے اور سٹاف، اور پھر یہ جو تجاوزات کا ایک باقاعدہ ہر شہر کا شعبہ ہے، ایسے ہی تو وہ یہ بلدیات کے اندر غالباً آتا ہے، تو ان کے لیے وہاں بھی آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے۔ تو اس کے باوجود ہمیں کیوں اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی؟ شاہ صاحب میں وہی بات کروں کہ فوج ظفر موج جو ہے نا، جیسے آپ نے خود گنوایا، مختلف محکمے اور ان کے افسران، ان کے ورکر، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ہٹانے کی صرف کوشش کرتا ہے۔ جب ان کے پاس رات کو یا کسی پہ ان کے پاس پیسے پہنچ جاتے ہیں، یا ان کے ورکر خود اجازت دیتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنا لیں، تو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اس کو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ لیئرز میں ہوتا ہے، یہ ایک طرف نہیں ہوتا۔ پہلے دکان ہوتی ہے، دکان کے آگے ریڑھی ہوتی ہے، ریڑھی کے آگے کھانچا ہوتا ہے، کھانچا کے آگے پٹھان یا اور کوئی اینکیں اور موسی چیزیں لے کے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ 4 سے 5 لیئر ہوتی ہیں۔ اس کے پھر آگے جیسے ہم نے خود کہا، اس کے آگے موٹر سائیکل ہوتے ہیں، اس کے آگے گاڑی ہوتی ہے،
اور بعض اوقات موٹر سائیکل ویسے ہی کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی ہماری دکان کو ڈسٹرب نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی مثال دوں, ہم نہ مذہبی ہیں نہ ہم سیکولر ہیں, ہم کسی شعبے میں نہیں آتے ہیں. آج کل جو سب سے بڑی میں نے دیکھا آبزرو کیا, میں اس لیے اپنے چونکہ میں پنڈی میں رہتا ہوں, اسلامت کے اندر رہتا ہوں, تو وہاں کی بات کرنے لگا ہوں کہ کئی مساجد, ایک نہیں کئی مساجد جن کی صرف دیوار ہے, وہاں پہ ٹھیک لگ گئے. پہلے وہ شٹر بناتے ہیں, شٹر کے آگے پھر وہ اپنا تمبو لگاتے ہیں, تمبو لگانے کے بعد پھر آگے اپنی جو کھانچہ ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں, اور وہ مساجد والے ان سے کرایہ لیتے ہیں. جب ان سے کوئی پوچھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ غریب آدمی ہے, اس نے شہید لگا دے, 2 وقت روٹی کما لے گا, یہ کر. خدا رہا وہ مسجد کی جگہ ہے, مسجد کی دیوار ہے, مسجد ہوتی صرف دیوار ہے, مسجد کوئی دکان نہیں بناتا. یا تو اگر مسجد کی دکان ہے نا, اس کے آگے بھی تجاوزات بڑھ جاتے ہیں. لیکن میں مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں جامعہ مسجد روڈ جو ہے وہاں کی مسجد دیکھ لیں, اپنا رحمان آباد کی مسجد دیکھ لیں, اسی طرح اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ صرف دیوار ہے, دیوار کے آگے انہوں نے 2 فٹ 4 فٹ کا شٹر لگایا ہے, شٹر کے آگے تمبو لگایا ہے, باقاعدہ لائٹیں لگائی ہیں. وہ لائٹیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے یہ ریڑیاں لگاتے ہیں, اور یعنی آپ تو ریڑیوں والوں کی بات کر رہے ہیں, دکاندار بھی اپنا سامان باہر رکھتے ہیں. یہ خاص طور پر یہ جو پھل بیچنے والے ہوتے ہیں, سبزی فروش ہیں, یہ اپنی غربت کو وہ کیش کرتے ہیں, یا یہ یعنی سب وہ کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہم پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے, اور انتظامیہ بھی پھر مصلحت سے کام لیتی ہے اس وجہ سے؟ نہیں شاہ صاحب, اس میں پورا ایک ٹھیکیداری سسٹم ہے. جیسے ہم نے پیچھا پروگرام کیا تھا گدا گری کا, تو پورا ایک ٹھیکیداری سسٹم ہے. اسی طرح ریڈیو کے اندر بھی ایک پورا ٹھیکیدار سسٹم ہے. ایک ٹھیکیدار کی 300 ریڈی ہوتی ہے, وہ آگے اس نے دھاڑی پہ دی ہوتی ہے, اور وہ جو بے روزگار طبقہ ہے وہ وہاں سے روزگار کماتا ہے. لیکن اس کی وجہ روزگار کمانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, نہ اس سے ہم اعتراض کرتے ہیں. لیکن پراپر دیکھتے تھے, کم از کم روڈ ہے تو اس میں چلنے کا راستہ ہونا چاہیے, گلی ہے تو اس میں چلنے کا راستہ ہونا چاہیے. لیکن ریڑھی والے جو لگاتے ہیں, جو جس کو آپ نے خود کہا کہ بڑے غریب ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے ذرا سی بات کرنا کہ یار تھوڑی سی ریڑھی ہٹا لو, تو آپ کے گریبان پہ آ جائیں گے. آپ انہوں نے کہنا یار تھوڑا ایسے سائڈ پہ کر لو, مجھے موٹر سائیکل نکالنا ہے, مجھے گاڑی نکالنی ہے, تو آپ کے گریبان پہ آ جائیں گے, آپ کو لڑنے پڑ جائیں گے. یعنی وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس جگہ پہ قبضہ کرنے کا, یا قبضہ کیا ہوتا ہے اس پہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نہ مجھے کوئی ہٹائے. اچھا, اس میں یہ بھی چیز ہے, جیسے میں کبھی میرا مشاہدہ یہ ہے کہ میں جب سڑکوں پہ دیکھتا ہوں, بس اسٹاپ پہ دیکھتا ہوں, اب مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن جب میں خود اس سفر کا حصہ تھا تو ہوتا کیا تھا کہ ویگن جو ہے اسٹاپ پہ آنے کی بجائے وہ اسٹاپ سے پہلے 1 کلومیٹر 1/2 کلومیٹر پہ آ کر جہاں آپ کو یعنی اس کو سواری نظر آئی, وہ وہاں ڈرائیور جو ہے بریک لگا لیتا ہے, گاڑی کھڑی کر دیتا ہے, سواری بیٹھاتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ڈرائیور کی بھی غلطی ہے, ہم جو سواریاں ہیں ان کی بھی غلطی ہیں. اگر سواری کو علم ہو کہ یہ ڈرائیور جو ہے یہ اسٹاپ کے بغیر گاڑی نہیں روکے گا تو سواری وہاں جائے گی, اور اگر سواری بھی یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اس کو یہاں نہیں روکنا تو وہ وہاں نہیں روکے گا. اگر ویگن والا یا گاڑی والا اسٹاپ کے بغیر اسٹاپ نہ کرے تو سواری وہاں نہیں جائے گی. اور اسی طرح وہ کر لیں کہ ڈرائیور یقینی بنا لے کہ میں نے گاڑی وہاں, تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اب جیسے تجاوزات ہیں, تجاوزات اگر ان کو پتہ ہو کہ سختی ہے ہمارے اوپر, یہ اتنا جرمانہ ہو سکتا ہے, اور جو ہم دینے کے بھی سخت نہیں رکھتے, تو وہ وہاں تجاوزات نہیں کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی. لیکن اس کا ایک متبادل کیا ہے کہ ایسے لوگ, ان کے لیے کیا کیا جائے, ایسی جگہ پہ انتظام کیا جائے جیسے آج کل لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ رمضان بازار, تو ان لوگوں کو ایسی جگہ پہ کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے. اور پھر کیا ہو سکتا ہے کہ جو وہ ہیں یعنی گاہک ہیں, جو ضرورت مند ہے, وہ ادھر اس مقام پہ جائے. اگر یہ ضرورت مند کو یہ یقین ہو جائے کہ جی مجھے یہ چیز وہاں سے ملے گی, کہیں اور سے نہیں ملے گی, تو وہ وہیں جائے گا. اور اگر یہ جو تاجر ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ اگر میں یہاں نہیں بیٹھا
ادھر مجھے بٹھا دیا تو میرے پاس کوئی آئے گا نہیں. تو دونوں اگر یہ یقین کے ساتھ کہ میں جہاں بیٹھا ہوں گاہک وہاں آئے گی، اور گاہک کو یہ وہ ہو کہ میں اب یہاں سے مجھے یہ چیز نہیں ملے گی، میں نے بھی وہاں جانا ہے، تو پھر یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے پلاننگ پتہ نہیں. اب یہ سجیشن جو میں دے رہا ہوں، اگر کبھی کسی نے یہ پروگرام دیکھا تو آیا وہ اس سجیشن سے متفق ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شاہ صاحب بڑی اچھی مثال دی آپ نے ویگن کی اور سوار کی، اسی ریڈی کی اور خریدار کی. لیکن اس میں یہ معاملہ ہے لا اینڈ آرڈر کا. جب تک لا اینڈ آرڈر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے عوامل مل رہتے ہیں. جیسے آپ نے میونسپل کمیٹی کی بات کی کہ ان کا کام ہے ٹھیک کرنا، لیکن ایک نام نہاد تاجر طبقہ جو ہے، جو رہنما بنا ہوتا ہے، وہ ان کو چھڑانے کے لیے چلا جاتا ہے، ان کی ضمانت دینے کے لیے چلا جاتا ہے. ان سے چونکہ وہ خود بھی پیسے لیتے ہیں فیس کے بہانے میں، منتھلی کے حوالے سے، ڈیلی کے حوالے سے، کہ جی اتنا آپ چندہ دیں گے، اتنی آپ جو بھی اس کا نام رکھتے تھے، وہ ان دکانداروں سے، ریڈی بانوں سے، خانچہ فروشوں سے وہ لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان کی بیک پہ ہوتے ہیں. وہ جہاں پہ ان کو قبضہ کیا جاتا ہے، یا میونسپل کمیٹی والا ٹرک جو آتا ہے وہ ان کی ریڑیاں اٹھا کے لے جاتا ہے، اور پھر یہی لوگ جو ہیں یہ ان کو جاتے ہیں اور چھڑا لاتے ہیں. اور دوسرے دن پھر وہی دیکھیں وہی بازار سجا ہوتا ہے، وہی جو تجاوزات ہیں بڑی ہوتی ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. حالانکہ رمضان شریف کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بعض کو رعایت دی جاتی ہے کہ چلو 2 فٹ آپ آگے دکان اپنی بڑھا لیں، لیکن وہ 2 فٹ کی بجائے 8 10 فٹ بڑھا دیتے ہیں. خاص طور پہ جتنے اس وقت آپ کو مل رہے ہیں کہ سموسے والے، پکوڑے والے، عام مٹھائی والے، یا کپڑے والے، یا جیسے آپ نے دکانوں کو کہا کہ دکان چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے آگے بہت زیادہ جگہ جو ہے وہ تجاوزات کی مد میں آتی ہے. تو یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا. مجھے یاد آیا جیسے آپ نے کہا کہ یہ جاتے ہیں ان کا سامان اٹھا لے جاتے ہیں، پھر یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے چھڑوا لاتے ہیں، اگلے دن وہی سڑک ہے، وہی سارا کچھ اسی طرح سجا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے بات مجھے یہ یاد آئی کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں یعنی اب کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ڈرائیور ہے وہ جا رہا ہے، اس کا چالان ہو گیا تو چالان وہ رکھ لیتا تھا. اب چالان کیوں ہوتا تھا؟ کسی غلطی کی وجہ سے. ایسے ہی تو آگے جب وہ کہیں اور پولیس والا اس کو غلطی پہ چالان کرنے کی کوشش کرتا تو کہتا ہے ہونے سے میرا چالان ہوا ہے. ایسے ہی تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ چالان ہو جائے تو آپ کو لائسنس مل گیا کہ اب آپ جو مرضی ہے جب تک یہ چالان آپ کے پاس ہے تو آپ جتنی غلطیاں کر سکتے ہیں، دوسرا چالان نہیں ہوگا. تو چالان پہ چالان ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چالان ہوا ہے، ایک نوٹس مل گیا، اس پہ اس جس کو نوٹس ملا اس نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو اگلا نوٹس اس سے سخت ہونا چاہیے. ایسے ہی تو ہمارے ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز افسران ہیں، پھر پولیس ہے، پھر آگے پولیس والوں کے وہ کرندے ہیں، اور یہ جو انکروچمنٹ والے ہیں ان کا سٹاف ہے، ان کے انسپیکٹر ہوتے ہیں، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ تو جب یہ کوئی بلدیہ یا انتظامیہ ایکشن لیتی ہے وہ پہلے سے ان کو فون کر دیتے ہیں. موبائل نے اور کام آسان کر دیا کہ اسی وقت ان کو میسج کر دیتے ہیں اسی آ رہے ہیں تسی انتظام کر لو. تو یہ اس کے لیے اپنا آپ درست کرنا پڑے گا. اپنے سارے کپڑے جو ہیں جھاڑنے پڑیں گے کہ کوئی گرد یا کوئی کانٹا شانٹا لگا ہوا. وہ اگر ہم اسی میں خوش ہیں کہ میں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں بوسکی والے، لیکن اس کے پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، دھول ہے یا جو بھی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میں جس حلقے میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں بھائی بوسکی بہت ہے تو میں چینج نہیں ہو سکتا. مجھے اپنے ماحول کا مقابلہ کرنا ہوگا کہ میں کس حالت میں ہوں اور دوسرا کس حالت میں ہے. اگر مجھے اپنا آپ گندا نظر آ گیا، وہ صاف ستھرا نظر آ گیا، اور میں اس سے میرے ذہن پہ کوئی سپارک ہوا تو میں تبدیل ہو سکتا ہوں، نہیں تو میں اسی میں خوش ہوں. شاہ صاحب میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی دفعہ انتظامیہ نے بڑی سنجیدہ کوششیں بھی کی ہیں کسی وجہ سے. بھلے وہاں سے کسی افسر کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے ایک ٹرک جو ہے مسلسل کھڑا کر دیا، متواتر کھڑا کر دیا کہ یہاں پہ کوئی ناجائز کام نہ ہو سکے، نہ ریڈی لگ سکے، نہ کھانچا فروش چل سکے.
نہ کچھ اس طرح کام ہوا. لیکن جیسے وہ ٹرک ہٹتا تھا بلدیہ کا تو دوبارہ وہی حال ہو جاتا تھا. لیکن انہوں نے ہفتہ 10 دن 15 دن بھی ٹرک لگا کے دیکھا, لیکن جیسے وہ اس کا ٹائم ختم ہوتا تھا بلکہ 2 شفٹوں میں اس ٹرک کو لگا کے دیکھا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہم نبی علیہ السلام جو ہدایت کرتے تھے تو اگلے دن وہ پھر وہی ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کی مثال مچھلی والی. تو کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر ہفتے والے دن مچھلی یہاں پکڑا کریں. تو جیسے وہ دن ختم ہوتا تھا تو وہ دوبارہ مچھلیاں پکڑنے گئے, بلکہ اس سے پہلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا لگا لیتے تھے تاکہ مچھلیاں ساری ادھر آ جائیں, اور ہفتے کو دن نہیں پکڑیں گے, اتوار کو ساری مچھلیاں اکٹھی ہوں گی تو وہاں سے پکڑ لیں گے. تو پھر عوام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے کہ میں یہ میرے قابو میں نہیں آ سکتی, یہ میرے قابو میں نہیں آ سکتی, تو جانے اور تیرا کام جانے. تو ہمارا بھی وہی حضرت نوح نے بھی ایسے کہا تھا, جب نہ ہو تو اللہ نے کہا تو عذاب بھیجے, تو ان کو ہی منع, تو ہی منع کر سکتا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ہم بھی قابو میں نہیں آ سکتے. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جب کوئی یہاں سے بد دعا نکل جائے. بد دعا کی میں بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو حضرت موسیٰ کیا تھے, ایک وہ تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے, سمجھانے کے لیے آئے تھے نا. یہ جو منتظمین ہیں جنہوں نے شہر کی کنٹرول. لیکن شاہ صاحب میں دوبارہ بات کروں گا کہ اصل میں جو دکاندار ہے نا یہ اس کی غلطی ہے. آپ وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑا کریں, وہاں پہ گاڑی کھڑی کریں, کوئی دکاندار آپ کو اپنی دکان کے آگے نہ گاڑی نہ موٹر سائیکل کھڑا کرنے دے گا. لیکن وہاں پہ ریڑھی بھی لگی ہوتی ہے, خانچہ بھی لگا ہوتا ہے, لامالا اس کی روزانہ کی یا ہر ایٹم پہ اس کی کمیشن اس دکاندار کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے اس سے اب وائرل ہوگی اور ساری انکروچمنٹ ختم ہو جائے گی؟ ہمارا کام تو ختم کریں. بالکل بڑی اچھی بات کی. جو صحافی ہے اس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, بندوق نہیں ہوتی. ہم نے صرف بولنا ہوتا ہے, اویئرنیس دینی ہوتی ہے. باقی اقدامات یا متعلقہ انتظامیہ نے کرنے ہوتے ہیں یا وہ چند لوگ جو ہماری بات کو سن کے عمل کرنے کی کوشش کریں. ابھی آپ نے ایک پنجابی کا محاورہ استعمال کیا, میں نے آپ کو منع کیا کہ نہیں, لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو ہماری حالت وہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو بعض کام قلم سے نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ لوگ وہ طبقہ کہ جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, لاتوں سے ماننے والے ہم یہ نہیں, ہم سارے. اور سارے سے میرا پھر میں شاہ صاحب سے سوال کرنا ہوتا ہے مجھے, لیکن مجھے پھر جیسے ہی میں بات کرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی حوالہ. اکثر ہم پاکستانی یا مسلمان ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, اور مہذب قومی جن کو ہم کہتے ہیں, یورپین یہ وہ, امریکہ, انگلینڈ اور یہ وہ, تو مجھے دکھ ہوتا ہے وہاں وہ ہم سے بدتر ہیں. وہ ہم سے بدتر کیوں ہیں؟ وہ اس طرح کہ اگر ان کے اوپر جرمانہ نہ ہو, اگر آپ فائن ہٹا دیں ان کے اوپر سے, کوئی بندہ ریڈ لائٹ کو کراس کر دے تو پولیس اس کے پیچھے لگتی ہے, اس کو جرمانہ کرتی ہے, اس کو پکڑتی ہے, تب آئندہ وہ یہ کام نہیں کرتا. ہمارے عرب کنٹریز میں دیکھ لیں, وہاں اگر کوئی جرمانہ کرتا ہے تو اس کا لائسنس غلط ٹریفک اصولوں کے اور جو قوانین ہیں ان کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی ہے اور مجبور کیا جاتا ہے. اتنی بھاری سزائیں ہیں کہ وہ آئندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ اگر یہ مجھ سے غلطی ہوگی تو میرا انجام کیا ہوگا. یہاں ہم ماشاءاللہ ہم آزاد ہیں, ہم سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے. آج آپ یورپ میں یہ جو جس طرح ہمارا قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اس طرح آزادی دے دیں, وہ ہم سے بدتر ہیں. جن چیزوں پہ وہاں قانون نہیں ہے, جرمانہ نہیں ہے, وہ کوئی ان کی اخلاقیات ہیں. ایسے ہی وہ اتنے, کل میں ایک کسی کی تقریر سن رہا تھا, وہ وہاں بھی یہی ہوا کہ جی یہودیوں کی یہ چیز اچھی, یہ چیز اچھی, یہ چیز اچھی, یہ چیز اچھی. تو جو جس موٹیویشن اسکالر تھے انہوں نے یہ کہا کہ کیوں لسی اچھی ہے یا پیپسی اچھی ہے, مختلف پیزا اچھا ہے یا پراٹھا اچھا ہے, تو کوئی نہیں بول سکا. ہم نے خود یہ چیزیں بگاڑی ہیں, ہم خود ذمہ دار ہیں, ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو ہمارا دین ہے اسے کوئی اچھا دین, جو دینی تعلیمات ہیں اس سے کوئی بہتر تعلیمات دے سکتا ہے. سارا قصور ہمارا ہے. میرے خیال میں شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہے. شاہ صاحب درخواست یہی کروں گا کہ کم از کم فٹ پاتھ تو چھوڑ دیں, اگر سڑک تو آپ نے قبضہ کر ہی لیا. درخواستوں سے نہیں ہوگا شاہ صاحب, آپ درخواستیں کیا آپ نہ کر لیں. اگر کسی نے چھوڑ دی وہ آپ کو, آپ کون ہوتے ہیں
صحیح ایسے ہی یہاں کا مالک تو میں ہوتا ہوں. ایسے ہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی درخواست, بالکل جو میں نے مثال کوئی قوم درخواستوں سے نہیں. ہاں وہ اس کا شعور کیا ہوگا, وہ علم کی کون سے حدیں اس نے عبور کی ہوں گی اور کس درجے پہ ہوگا, پھر آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے. ہمارے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے. شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسا سامنے نظر آئے جس سے آپ بات چیت کرتے ہیں, وہ مسکراتا ہے اور آپ کی بات کو. لیکن شاہ جی میں تھوڑی سی کٹ کروں گا, یہ بیماری صرف یہاں پہ نہیں ہے, ہمارے لوگوں نے, انڈین پاکستانی لوگوں نے یہ بیماری انڈیا کے لندن کے اندر بھی دے دیا ہے. 100 سال کے جتنے فٹ پاتھ ہیں وہ بھی ہماری طرح راجہ بازار کی طرح بھرے پڑے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پہ لگا لیا ہم نے, دوسروں کو اپنے پہ لگا لیا بجائے ان کی بات کو ماننے کے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, تو ہم بڑے خربوزے ہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح کا ہم خربوزہ ہوں گے اسی طرح ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ رنگ پکڑ لے گا. ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہم, اب میں مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں. اللہ ہمیں اچھی صحبت ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا کرے, اور یہ جو ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم اچھی بات نہیں کر سکتے, اچھا کام نہیں کر سکتے, اللہ ہمیں اس پہ قابو کرنے اور اچھے نیک کام کرنے کے وہ بنائے, توفیق عطا کرے, نیک کام کرنے والے انسان بنائے. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شاہ صاحب اجازت؟ جی بالکل. السلام علیکم.